کیا وجہ ہے کہ آپ دن بدن کمزور اور بڑی تیزی کے ساتھ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ سوال دیکھیں کرنے والا کون ہے اور کس سے کیا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ مجھے سورہ ہود، واقعات، مرسلات، سورہ واقعہ، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان صورتوں میں اور ان جیسی دوسری صورتوں میں اللہ رب العزت نے ان اقوام کا ذکر کیا ہے جنہوں نے حق کا انکار کیا، عقیدہ رسالت، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، اس کو نہیں مانے اور اپنے نبیوں کی باتوں کو جھٹلایا، ٹھکرایا، تکبر، غرور کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تازیانہ عبرت بنا دیا۔ تو ان صورتوں میں بالخصوص سورہ ہود میں 6 اقوام کا ذکر ہے، 6 نبیوں کی قوموں کا تذکرہ ہے کہ ان سب نے اللہ کی طرف ان کو بلایا، اخلاص کے ساتھ، وفا کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، مگر آگے سے استکبار ہے، کفر ہے، بغاوت ہے۔ تو پھر اللہ نے آخر میں فرمایا کہ یہ جو بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، یہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے۔ اور جب ظلم انتہا کو پہنچ جاتا ہے، جب اللہ کی زمین پر حقوق العباد متاثر ہوں، کفر اور شرک کا بول بالا ہو جائے، حق اور اہل حق منہ چھپاتے پھریں، تو پھر اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایسا تازیانہ برساتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ نمونہ بن جاتے ہیں، عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید۔ تو یہ اس قسم کی صورتوں کا تذکرہ ہے۔ اور قریش مکہ جو نزول قرآن کے اولین مخاطب تھے، اور پھر ساری انسانیت عموماً اور سارے مسلمان خصوصاً قرآن کریم کو پڑھنے والے سب مخاطب ہیں، ان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ سنبھل کے چلو، دیکھو یہ جو لوگ تھے تم سے قوت میں، طاقت میں، سیاست میں، دانش مندی میں، ٹیکنالوجی میں اپنے زمانے کی تم سے بڑھ کر تھے، لیکن انہوں نے کفر، بغاوت کا راستہ اختیار کیا، تو ہم نے ان کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قوم کو مہلت دیتا ہے اور اتمام حجت کرتا ہے۔ جب اتمام حجت ہو جائے اور لوگ دلائل، حقائق دے کر بھی اللہ کو نہ مانے، تو پھر اللہ کی سنت ہے کہ اللہ ان قوموں کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تلاوت ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ جب آپ اس قسم کی آیات سے گزرتے جہاں پہلی قوموں کے عذاب کا تذکرہ ہوتا، آپ اللہ کی پناہ مانگتے، جہنم کا ذکر ہوتا، جہنم سے پناہ مانگتے، جنت کا تذکرہ ہوتا، اللہ سے جنت کا سوال کرتے۔ تو یہ تدبر کی مثال بھی ہے۔ ہم بھی جب قرآن کی تلاوت کریں، کم از کم اس کے جو مفاہیم ہیں، مطالب ہیں، مرکزی موضوعات ہیں، وہ ہمارے دل و دماغ میں گردش کرتے رہنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 12ویں پارے کے آغاز میں اپنا تعارف کروایا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پہ کوئی بھی چلنے والا جاندار، رینگنے والا کوئی بھی اللہ کی مخلوق، اللہ نے اس کے رزق کا ذمہ خود لیا ہے۔ لیکن آج لوگ مادیت دنیا میں اس قدر مگن اور مشغول ہو گئے، جو اللہ کی ذمہ ہے
انہوں نے اپنے ذمے لے لیا، اور جو اپنی ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم اس کو چھوڑ دیا۔ اپنی ذمہ داری کیا ہے؟ ایمان، عمل صالح اور تربیت والی زندگی گزاریں، اولادوں کو اس ڈگر پہ چلائیں، لائیں، ان کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے قریب تر کریں۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن فکر رزق میں انسان رزاق کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو اصل ہر رزق کا جو اصل منبع مصدر ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمارے ذمے کیا ہے کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے وہ زندگی گزارنی ہے جس سے ہماری آخرت بہتر سے بہترین ہو۔ شرک سے توبہ کرنے کی دعوت اور اعراض کرنے والوں کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، اور رسالت کو جانچنے کے جو لوگوں کے عجیب و غریب اصول تھے اس کا ذکر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ نبی برحق ہے، سچا ہے، تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب دینے کا بھی میرے پاس ایک طریقہ کار ہے، سنت ہے، اور اگر میں تمہارے مطالبوں پر عذاب بھیجنا شروع کر دوں پھر روئے زمین پہ کوئی نہ بچے۔ تو میرا عذاب آتا ہے لیکن جب وقت مہلت ختم ہو جاتا ہے۔ تنگ دستی اور خوشحالی میں مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ نہ خوشی میں اترائے اور نہ پریشانی میں غم زدہ ہو۔ مومن کی زندگی شکر اور صبر کے درمیان ہونی چاہیے۔ اللہ کی نعمتیں ہیں تو فابیہا، مقام تشکر و امتنان۔ اگر تنگ دستی ہے، بیماری ہے، وفات ہے، کوئی اور صدمے ہیں، تو اللہ کا پھر بھی شکر کریں اور صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ یہ نہیں کہ دنیا کی نعمت مل جائے تو انسان اللہ کی عبادت کرے، چھن جائے تو وہ اللہ سے دور ہو جائے۔ نہیں، جو خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتا ہے وہ تنگ دستی میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جو تنگ دستی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نوازتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ دنیا پرستوں کا آخرت میں جو انجام ہوگا اس کا ذکر ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اور کشتی بنانے کا واقعہ ہے۔ پھر ایک بہت ہی دردناک، المناک تاریخ انسانیت کا وہ واقعہ یہاں ہے جو ایک باپ اور بیٹے کے درمیان مکالمے کی شکل میں ہے۔ نوح علیہ السلام جنہوں نے تقریباً 950 سال تک تبلیغ کی اور چراغ تلے اندھیرا، بیوی بھی مشرکہ رہی اور بیٹا بھی کافر رہا۔ جو ماں ہوتی ہے اس کا ایک کردار ہوتا ہے تربیت میں، تو دونوں ماں بیٹا نوح علیہ السلام کے مخالف رہے اور کفار میں ان کا ذکر ہوا۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی جب بن گئی بیٹے سے کہا کہ بیٹا اب آ جاؤ، اب کوئی نہیں بچنے والا۔ تو بیٹے نے کہا کہ نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اس قدر عناد تھا، تکبر تھا۔ تو اللہ نے حکم دیا آسمان کو برس جو اور زمین کے جو چشمے تھے وہ ابل پڑے، اور جو کشتی میں سوار تھے کہتے ہیں کہ ہر جاندار کا ایک جوڑا تھا، کچھ لوگ تھے وہ بچے، باقی سب نیست و نابود ہو گئے۔ تو جب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کا انجام دیکھ رہے ہیں، آخر وہ باپ تھے، خون گوشت کے مرکہ انسان تھے، رہا نہیں گیا، کہا کہ اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری فیملی کو بچائے گا، یہ میرا بیٹا میری فیملی کا حصہ ہے، میرا جگر گوشہ ہے، اس کو تو بچا لے۔ تو اللہ نے ڈانٹ پلا دی، انہو یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ بڑی سخت وارننگ، سرزنش کی کہ انو یہ تیرا اہل کا نہیں ہے، تیری فیملی کا نہیں ہے۔ اصل فیملی والے دین والے، یعنی جو رشتوں کی بنیاد ہے، خونی رشتوں پر بھی جو مقدم ہے وہ دین، اخلاق اور تقوی کا رشتہ ہے۔ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں تو جس کا تجھے علم نہیں اس بارے مجھ سے سوال نہ کرنا۔ میں آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ آپ نادان لوگوں میں سے نہ ہونا۔ یہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو مخاطب ہو کے فرمایا۔ پھر نوح علیہ السلام نے معذرت کی کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، رحم فرما دے۔ بہرکیف یہ ایک بہت ہی جذباتی منظر تھا
نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا بھی غرق آب ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ اقوام کی ہلاکت کی دو نشانیاں محفوظ کی ہیں، ایک فرعون کی لاش اور دوسرا نوح علیہ السلام کی کشتی۔ جودی پہاڑ پہ بتایا جاتا ہے کہ ترکیہ میں یہ علاقہ ہے، وہاں اب بھی یہ کشتی موجود ہے۔ سیدنا ہود اور ان کی قوم عاد کا تذکرہ ہے کہ یہ بڑی طاقتور تھی اور لیکن انہوں نے بھی عقیدہ توحید کو نہ مانا۔ سیدنا صالح اور ان کی قوم سمود کا ذکر ہے، ان کو 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا گیا، پھر بھی وہ باز نہ آئے۔ سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا اور ان کی بربادی کا ذکر ہے۔ 6 انبیاء اور ان کی اقوام کا تذکرہ ہے، اور آخر میں بطور تبصرہ کیا فرمایا؟ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ یہ سورہ ہود کی 3 آیات ہیں، 100 سے 103 تک۔ ان کا جا کے ترجمہ پڑھیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بستیوں کی خبریں جو ہم آپ پر پڑھ کر سنا رہے ہیں، ان میں کچھ کھڑی ہیں، کچھ کٹ چکی ہیں، نیست و نابود ہو چکی ہیں، اور کچھ کے آثار باقی ہیں، جس طرح مدائن صالح ہیں، تبوک کی طرف بعض اقوام کے یادگاریں موجود ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور جب ہمارا عذاب آ گیا تو پھر ان کے معبودان باطلہ نے ان کو کوئی کفایت نہیں کیا، کوئی ان کی مددگار نہیں بنے۔ تو ہمارا طریقہ یہی ہے، جب ظلم انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو پھر ہم ایسی پکڑتے ہیں کہ کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ نے آخر میں یہ تجزیہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے آنے والے فتنوں سے، عذابوں سے، صدمات سے محفوظ فرمائے۔ دعا کیا کرو اللہ تعالی ہمیں زندگی میں توبہ نصوح، موت کے وقت حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی قرآن کریم کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔